الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكلا وعد الله الحسنى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 27ویں پارے میں سے سورہ الحدید کی آیت نمبر 9، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے ہم سب کو اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ ماہ رجب المرجب اپنے اختتام پر ہے اور آج اس کی 30 تاریخ ہے، آخری جمعہ ہے۔ کل سے انشاءاللہ شعبان المعظم 1443 ہجری بمطابق 2022 کا انشاءاللہ عز و جل آغاز ہو جائے گا۔ اور اس رجب المرجب میں میں نے آپ کے سامنے بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام کے ذکر سے اپنی نشستیں آپ کے سامنے پیش کی، اور گزشتہ 23 رجب المرجب کو میں نے آپ کے سامنے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف اور ان کا خاندانی پس منظر اور مختصر حالات آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ تو انشاءاللہ آج مزید ہم آگے بڑھتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنا پیار تھا اور کتنا آپ ان کو اہمیت دیتے تھے، آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کتنی دعائیں فرمائیں، وہ تمام آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ چنانچہ آج 30 رجب المرجب 1443 ہجری بمطابق 4 مارچ 2022 اس سلسلے کی دوسری نشست کے ساتھ حضرت امیر معاویہ دعاؤں کے سائے میں، اس عنوان سے میں آپ کے سامنے یہ نشست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ قرآن کریم کی جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یہی میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور تم میں وہ برابر نہیں ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے
جہاد کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا یا جہاد کیا۔ مگر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں یا فتح مکہ کے بعد والے ہیں، سب کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی کا، اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں ان سے باخبر ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ایمان لایا، آپ کی صحبت کا شرف حاصل کیا، آپ کے ساتھ زندگی کے وقت، دن گزارے، مہینے گزارے، سال گزارے، یہاں تک کہ کچھ لمحے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک، صاف ستھری، پاکیزہ صحبت میں گزارے، تو اسے یہ صحابیت کا مرتبہ حاصل ہو گیا، اور کُلًّا وعد اللہ الحسنى کے مصداق وہ ہو گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے ایک صحابی ہیں کہ جنہیں دشمنوں نے، صحابہ کے دشمنوں نے، اور تاریخی حوالے سے بدترین بددیانتی کرتے ہوئے، تاریخ مسخ کر کے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، اور یہ دور تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد مختلف جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے رہے، لیکن حقیقت میں وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی شخصیات پر مختلف انداز میں کیچڑ اچھالتے رہے، ان پر الزام تراشیاں کرتے رہے۔ اور اگر اس سلسلے میں دیکھا جائے، جہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات پر جو ہے وہ کیچڑ اچھالے گئے، وہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اتنا الزامات کی جو ہے وہ انبار کے انبار لگائے گئے کہ ان کی شخصیت کو گویا مسخ کر کے رکھ دیا گیا۔ ان کی وہ خدمات جو اسلام کے لیے تھی، وہ خدمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، وہ محبت، پیار، عشق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں جاگزیں تھا، اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ میں مختصراً ایک دو باتیں آپ کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہوں جس سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آسانی سے آ جائے گی کہ کس طرح تاریخ میں رد و بدل کر کے یا خیانت کر کے کسی کی شخصیت کو بگاڑ دیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے۔ میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، زیادہ پرانی مثال نہیں دیتا۔ ہمارے ملک پاکستان کے بانی محمد علی جناح، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی قبر میں آرام سے رکھے، ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنی پوری زندگی داؤ میں لگا دی۔ آپ کی بہن آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کے ساتھی، آپ کے رفقا ساتھ ساتھ، اپنی زندگیاں انہوں نے اس کام میں لگا دی۔ لیکن آج بھی محمد علی جناح صاحب کی شخصیت کے حوالے سے نا دو قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ ہندوستان ہو۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو انہیں اپنے وقت کا قائد اعظم کہتے ہیں اور ایک بہت بڑی سیاسی شخصیت، ذہین ترین، اور نہ جانے کیا کیا ان کے حوالے سے، ان کے فیوز و برکات کے حوالے سے یا ان کی خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا
جو ان کے سامنے بھی ان کو کافر اعظم بھی کہا کرتا تھا، اور انہیں جو سیاسی جماعت ان کی تھی، مسلم لیگ کی جو تھی، ان میں بدترین اور برا ترین بنا کے پیش کیا گیا، یہاں تک کہ اتنا غلط پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں ہی نے ان پر کئی بار قاتلانہ حملے بھی کیے، ان کو جان سے مارنے کے۔ تو شخص ایک تھا، لیکن اور پھر وہ آج تک چلا آ رہا ہے معاملہ۔ آج بھی محمد علی جناح کو کچھ ماننے والے، کچھ نہیں ماننے والے۔ اچھا، اب کوئی لکھنے والا ہو، اس کے قلم میں اگر تھوڑا زور ہو تو اب اگر وہ کچھ لکھ دے، بولی ہوئی بات تو چلو بھولی بسری ہو جاتی ہے، لیکن لکھی ہوئی بات صدیوں چلتی ہے، سالوں چلتی ہے۔ تو آج اس کو دنیا سے گئے ہوئے 70-80 سال ہوئے ہیں صرف، لیکن اس کے پیچھے کتنا لکھا گیا اس کے حق میں بھی اور اس کے رد میں بھی، اس کے خلاف بھی۔ تو لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں یا جناب پاکستان سے اس کی سالمیت کے ہر وقت خلاف رہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ آج ہندوستان میں رہتے ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ محمد علی جناح اپنی جگہ پہ درست تھا۔ وہاں کے سکھ تک یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جناح کی بات مان لی ہوتی تو آج ہمارے ساتھ یہ ظلم و ستم نہ ہوتا۔ وہاں کے رہنے والے وہ لوگ جو جناح کی بات پر لبیک نہیں کہا اور ہجرت نہیں کی یا ان کی تحریک میں حصہ نہیں لیا، آج ان کی اولادیں، ان کے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ محمد علی جناح ٹھیک تھا۔ تاریخ نے ثابت کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ اس سے کم کی ہے، یہ 70-80 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، اس سے بھی کم، صرف 24 سال پرانی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ 24 سال پہلے 1998 کے اندر ہمارے ملک پاکستان نے پہلی بار ایٹمی دھماکہ کیا۔ ہمارا ملک پاکستان ایٹمی قوت بنا، اور اس کا خالق کون تھا، اس کو بنانے والا کون تھا؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان، جس کو AQ خان بھی کہا جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے ہندوستان میں ایٹم بم بنایا اور ہندوستان کو ایک ناقابل تسخیر ان کی نظر میں بنایا، ایٹمی قوت بنایا، اس ہندوؤں نے جو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، انہوں نے اس کی خدمات کے صلے میں اس کو ہندوستان کا صدر بنا دیا تھا، اگر کوئی تاریخ جانتا ہو۔ ہمارے پاکستان میں مسٹر AQ خان کے ساتھ کیا ہوا، کتنا اس کی کردار کشی کی گئی، اسے جناب منافق کہا گیا، اسے جناب جاسوس کہا گیا، اسے چور کہا گیا، پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہا گیا، صرف مغرب کو خوش کرنے کے لیے۔ حالانکہ جو لوگ، میں اور آپ، جو لوگ ان کی خدمات کو جانتے ہیں کہ جس کی وجہ سے، جس ایٹمی قوت ہونے کی وجہ سے آج دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کو نئی نظر سے نہیں دیکھتا، ورنہ ابھی 2 ہفتے پرانی بات ہے، روس اور یوکرائن کی جو لڑائی ہوئی ہے، یوکرائن بیچارہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے اندر ساری دنیا جانتی ہے کہ آج سے 8-10 سال پہلے یہ ساری اقوام متحدہ کی حکومتوں نے یوکرائن سے کہا تھا کہ بھئی اپنے ایٹمی اثاثے ختم کر دو، ہم مدد کریں گے تمہاری۔ اور یہی بات پاکستان کے صدر ضیاء الحق کو بھی کہی گئی تھی۔ ضیاء الحق نے کہا تھا کہ ہم اپنا ایٹمی پروگرام کبھی ختم نہیں کریں گے، ہم لڑنے کے لیے تھوڑی اس کو ہم نے رکھا ہوا ہے، ہم نے تو اپنے دفاع کے لیے رکھا ہوا ہے، بچاؤ کے لیے رکھا ہوا ہے، ہم لڑیں گے نہیں اس کے ساتھ، لیکن کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، ہم عزت سے جئیں، ہم نے اس لیے رکھا ہوا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ آج یوکرائن جب انہی کا ہے تو وہ اس کے جب نہیں بنے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی آگے نہیں آیا، مسلمان کے لیے کون آتا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو دیکھیں کس طرح کردار کشی کی جاتی ہے، اس بندے کی اچھائیاں چھپ جاتی ہیں اور برائیاں، اس کی وہ باتیں جو اس نے کبھی زندگی میں کی ہی نہیں ہوں گی، وہ لوگوں کے سامنے پروپیگیٹ کر کے اس کا ہلہ مچا کے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ 2 مثالیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو جو 70 سال 80 سال یا جو 20 22 25 سال میں ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے کہ شخصیت کو کیسے داغدار کیا جاتا ہے، تو آج سے 1400 سال پہلے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہوگی تو اس کے اندر کتنا لمبا عرصہ ہے، کتنے ہی بدبخت قسم کے لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے امیر معاویہ کے خلاف لکھا ہوگا۔
کتنا لکھا ہوگا کہ آج ان کی شخصیت کو اتنا خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک قابل نفرت بنانے کی کوشش کی جا رہی. حالانکہ جس کے ساتھ جنگ تھی یعنی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جنگ صفین، حضرت علی کے ساتھ امیر معاویہ کی جنگ تھی، وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مرتے دم تک امیر معاویہ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا. جس کے ساتھ لڑائی تھی وہ اپنی زندگی میں کبھی اس کے خلاف نہیں بولا. یہاں تک کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب جنگ ختم ہو گئی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کو جاری رکھے ہوئے تھے، آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ جب مرض الموت میں تھے، آپ کی وفات کا وقت جب قریب آ رہا تھا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے ایسی حضرت امیر معاویہ کا ذکر کر دیا کہ وہ کیسا آدمی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، فلاں کر دیا، چنا کر دیا، ایسے کو تو حاکم ہی نہیں ہونا چاہیے، ایسے کو تو بڑا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا خبردار جو کسی نے امیر معاویہ کے خلاف بات کی. یاد رکھو جب تک امیر معاویہ تخت پر بیٹھا ہے تمہاری گردنیں بچی ہوئی ہیں. جس دن امیر معاویہ تخت سے اتر گیا یا اس کی موت ہو گئی، فوت ہو گیا، وہ تم دیکھو گے کہ تمہارے مسلمانوں کی گردنیں ایسے کٹ کٹ کے گریں گی کہ جیسے خزاں کے موسم میں پتے نکل کے گرتے. امیر معاویہ امت کا سہارا، یاد رکھنا. یہ حضرت علی کے اقوال ہیں. کب؟ شہادت سے چند دن پہلے. یہ حضرت امیر معاویہ کی شخصیت. آئیے اب اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں اب نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیثیں، وہ روایتیں جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اور ایک بات یاد رکھیے، کیونکہ جب آپ کے دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فضیلت شخصیت ہے، تو آج کل چونکہ ہر چیز میں فتنے لگے ہوئے، ہر بات میں فتنے گھسے پڑے ہیں لوگ، اور کوئی حدیثوں کو کہتا ہے یہ ضعیف ہے، یہ فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، تو یوں ہے، تو وہ ہے، تو فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. اس طرح کا شور مچاتے ہیں انٹرنیٹ پہ. میں نے بہت دیکھا ہے، اور بہت ایک شیطان نام کا بندہ ہے، شیطان ہے، وہ بہت گند پھیلاتا رہتا ہے، شیطانی پھیلاتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے ورنہ غرق کرے. یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ جب کسی چیز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہو، یہ قانون ہے. احادیث کے مدون کرنے والے، حدیثوں کو بنانے والے، حدیثوں کے مرتبے بنانے والے، ان کی فنی حیثیت کو دیکھنے والوں کا یہ قانون ہے کہ جو حدیث فضیلت میں ہوگی وہ اگر ضعیف بھی ہوگی تو اس کو مانا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا. لیکن جو حدیث اعمال کے معاملے میں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، یعنی فرائض کے بارے میں کوئی اگر روایت ایسی مل جائے گی ضعیف، اس کو نہیں مانا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا. مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں میں، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں، میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں کہ اچانک کہیں سے کوئی ایک حدیث ڈھونڈ کے لے آئے کہ بھائی وہ ہم نے ایک صحابی کو 3 سجدے کرتے ہوئے دیکھا ایک رکعت میں. یہ تو عقلاً بھی محال ہے، لیکن وہ کہا جی وہ میں نے دیکھا، میں نے 3 سجدے کرتے ہوئے دیکھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنے عقل سے بولی، ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. کیوں؟ بھول بھی تو سکتا ہے. بھائی بھول کے 5 رکعت آدمی پڑھ لیتا ہے، بھول کے 3 رکعت نہیں پڑھ لیتا. بولو، ہو سکتا اس کا دھیان کہیں اور ایک سجدہ کیا، 2 سجدہ کیا، لیکن اس کے دماغ میں آیا کہ نہیں میں نے ابھی ایک ہی کیا ہے، اس نے 3را سجدہ کر لیا. اب کوئی دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، اس نے آگے پوری بات نہیں کی، اس نے بس اتنا نقل کر دیا میں نے فلانے کو دیکھا وہ 3 سجدے کر رہا تھا. تو ارے بھائی اس کو مغالطہ بھی تو ہو سکتا ہے، سہو بھی تو لگ سکتا ہے، یہ بھی تو بیان کرنا. لیکن برائی کرنے والا جو ہوتا ہے وہ صرف بات بنانا جانتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کرتا کبھی بھی، یاد رکھو. تو اگر بالفرض کوئی ضعیف روایت مل بھی جائے تو بھی اس کو قبول فرائض اور احکام کے حوالے سے نہیں کیا جاتا. یہ اصول ہے، اصول حدیث ہے.
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں جتنی بھی حدیثیں موجود ہیں، اقوال موجود ہیں، وہ سارے کے سارے قابل قبول ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بدماش انسان کے جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے بکواس کرتا رہتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کتے کی طرح لمبی کرے اور اس کو جہنم واصل کرے اگر اس کے قسمت میں اگر توبہ نہیں ہے تو۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ضعیف روایتیں لے آتا ہے، تاریخی باتیں لے آتا ہے، لیکن اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث کو نہیں مانتا۔ عجیب اس نے الٹا حساب رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ جتنی بھی جنگیں ہوئی، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی اور باقی جتنی جنگیں ہوئیں، ان سب کو روایت کرنے والے مورخ ہیں، تاریخ دان ہیں، حدیث بیان کرنے والے نہیں ہیں، تاریخ بیان کرنے والے۔ آج آپ کے سامنے 1971 کے حوالے سے کوئی عجیب و غریب قسم کی باتیں لائیں، جی میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، میں نے اس سے سنا، میں نے اس سے سنا، تو آپ کو جیسا سنایا جائے گا آپ ویسے مان لو گے۔ تو تاریخ، اور پھر پتہ چلے 10 دن بعد کوئی اور بولے نہیں ایسی بات نہیں تھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں خود وہاں فلانے واقعے میں موجود تھا، ایسا نہیں ایسا ہوا تھا۔ اب 2 باتیں آ گئی نا، اب سمجھ نہیں آتی کیا کیا جائے۔ تو یہی تاریخ میں ہوتا چلا آیا۔ تو جتنی بھی جنگیں ہوئیں صحابہ کے درمیان آپس میں یہ سب تاریخی واقعات ہیں، اور تاریخی واقعات میں کوئی سنی رہا، کوئی شیعہ رہا، کوئی رافضی رہا، کوئی صحابہ کا دشمن رہا، کوئی صحابہ سے محبت کرنے والا رہا۔ تو لازمی بات ہے جو محبت کرنے والا ہوگا وہ اچھی چیز آپ کے سامنے لکھے گا، اور جو ان سے دشمنی کرنے والا ہوگا وہ ہمیشہ ان کی برائی ہی لکھے گا۔ تو یہ 2 طبقے تاریخ میں چلتے ہیں، یاد رکھو۔ تو تاریخ کے حوالے سے کسی کی شخصیت کو اونچا یا نیچا نہیں کیا جاتا، بلکہ ان چیزوں سے کیا جاتا ہے جو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بہرحال تو چلیے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اونٹنی پر اپنے پیچھے ان کو بٹھائے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی جب چلتی ہے نا تو سوار آگے پیچھے ہلتے ہیں ایسے، اونٹنی جو ہے نا جسم اس کا ایسا ہوتا ہے، تو وہ دونوں سوار جو بھی ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایسے ٹچ ہو رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ پیچھے کی طرف ہو یا آگے کی طرف ہو، پیچھے کی طرف ہو یا آگے کی طرف، ٹچ ہوتے رہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ سے پوچھا، اے معاویہ، تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے بالکل قریب ہے؟ تو عرض کی حضور والا میرا پیٹ اور میرا سینہ، یہ مطلب یہ پورا سینہ اور ناف وغیرہ سب ملا کے یہ آپ کے جسم کے ساتھ بالکل چپکا ہوا ہے۔ تو آگے سے یہ نہیں فرمایا تھوڑا پیچھے تو کر، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ لازمی بات ہے سواری جب آدمی چل رہا ہوتا ہے تو الجھ جاتا ہے، نہیں، آپ نے ہاتھ اٹھایا، عرض فرمایا اللہم املأہ علما وحلما، اے اللہ اس کے سینے کو علم سے اور حلم سے بھر دے۔ علم کا مطلب عالم بنا دے، اور حلم کا مطلب برداشت، قوت برداشت سے اس کو بھر دے۔ پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت عطا فرما، اس کو ہدایت دینے والا بنا اور ہدایت پہ قائم رہنے والا بنا، اور اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ایک دعا میں 3 باتیں اللہ کے پیارے حبیب نے مانگی حضرت امیر معاویہ کے لیے، اس کو ہدایت یعنی ہادی بنا، ہدایت کرنے والا بنا، ہدایت پہ قائم رہنے والا بنا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تیسری حدیث جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، پہلی حدیث بھی ترمذی شریف کی تھی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو
حساب و کتاب کا علم عطا فرما اور اس سے عذاب کو دور فرما۔ تین روایتیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے حجرہ اقدس سے باہر نکلتے اور تبلیغ کے لیے کسی قبیلے میں چلے جاتے، کسی قصبے میں چلے جاتے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے پانی وغیرہ لے کے چلتے رہتے تھے، تاکہ جہاں کہیں آپ کو حاجت ہو میں پانی پیش کر دوں، وضو کے لیے یا اور دیگر معاملات کے لیے پیش کر دوں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو تو وہ نہیں جا سکے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ اپنے معمول کے مطابق نکلے، اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا دیکھ رہے تھے، تو انتظار کیا کہ ابھی ابو ہریرہ نکلیں گے، لیکن پتہ چلا وہ تو بیمار ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی گئے اور جا کے اس زمانے میں جو لوٹا ٹائپ کا جو بھی برتن ہوتا تھا، چھاگل وغیرہ، وہ لیا، پانی لیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے۔ جب ایک مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرمایا اے معاویہ تم کیسے؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہیں تو اس لیے آپ کی خدمت کے لیے میں حاضر۔ آپ نے فرمایا اچھا وضو کرنا ہے، چلو۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ وضو کروا رہے ہیں۔ اچھا وضو کرتے کرتے جیسے چہرہ دھو رہے ہیں، آپ نے سر اٹھا کے معاویہ کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک بندہ وضو کر رہا ہو تو دوسرا آدمی کھڑے ہو کر پانی ڈال رہا ہوتا ہے ہاتھوں پہ کھڑے ہو کر، تو آپ منہ دھویا، ایسے منہ اٹھا کے امیر معاویہ کو دیکھا اور پھر اس کے بعد مسا وغیرہ کیا، ہاتھ دھوئے، پھر ایسے معاویہ کو دیکھتے، پھر جب پیر دھونے لگے پھر ایسے معاویہ کو دیکھتے۔ اچھا اب یہ 3 بار یا 2 بار دیکھنے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں یا معاویہ، اے معاویہ، ان ولیت من امور المؤمنین شیئا فاتق اللہ وعدل۔ اے معاویہ، کبھی اگر تجھے اللہ لوگوں پر حکمران بنا دے تو اللہ سے ڈرنا اور عدل اور انصاف سے کام لینا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا نبی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات کہے، میں اپنی باقی کی پوری زندگی انتظار کرتا رہا کہ میرے مصطفیٰ کے منہ سے جب یہ بات نکل گئی ہے تو ضرور مجھے حکمرانی ملے گی۔ کیوں؟ یہ عام زبان نہیں ہے، یہ کن کی کنجی والی زبان ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا اور میری ذمہ داری لگا دی کہ اگر مجھے حکمرانی مل گئی تو مجھے رعایا کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے اور ان کے ساتھ عدل اور انصاف کا برتاؤ رکھنا، اور مسلمانوں کا صحیح العقیدہ، مسلمانوں کا یہ یقین اور عقیدہ ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کی خبروں پر اطلاع دی ہے، غیب کی خبروں پر اطلاع دی ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اتنی دعائیں جو میں نے آپ کے سامنے بھی پیش کی، وہ نبی، اب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غیب کی اطلاعوں کے حوالے سے 1-2 باتیں کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو شک و شبہ ہو تو وہ دور ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے تو اچانک اس پہ گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی، احد پہاڑ کانپنے لگا جیسے زلزلہ کی کیفیت تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کی ٹھوکر ماری، ایڑی سے ٹھوکر ماری، اس کو دیا احد، اے احد ٹھہر جا۔
کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں؟ اور آپ کے ساتھ کون تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ ٹوٹل 4 افراد اس وقت احد پہاڑ پر موجود تھے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تو سب جانتے ہیں، وہ صدیق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب جانتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، لیکن اس وقت تو پہاڑ پر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ کسی کو اس وقت پتا تھا کہ یہ آگے چل کے شہید ہوں گے؟ اس وقت کسی کو پتا تھا کہ آگے چل کے شہید ہوں گے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی، اطلاع دی کہ ایسا ہوگا، اور آج ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد 2 سال بعد، تقریباً 10 سال کی خلافت کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ان کے 12 سال کے بعد یا 11 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کسی ایسے شخص کو دعا دیں گے کہ جو آگے چل کے ظالم ہوگا، جو آگے چل کے امت کو نقصان پہنچائے گا، جو آگے چل کے آپ کی اولاد کو تنگ کرے گا، آگے چل کے امت کو برباد کرے گا، ایسے شخص کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے؟ حالانکہ آپ کی پیشن گوئیاں ظالموں کے حق میں بھی موجود ہیں، جیسے کہ بنی ثقیف، قبیلہ بنی ثقیف ایک تھا، آپ فرماتے تھے مفہوم جس کا یہ ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف میں 2 شخص ہوں گے، ایک ظالم ہوگا اور ایک کذاب ہوگا۔ بتا دیا۔ ایک ظالم شخص حجاج بن یوسف ثقفی، اور کذاب مختار ثقفی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، آگے چل کے کذاب تھا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بالکل جو آپ کو اللہ نے غیب کی اطلاع دی وہ حرف حرف پوری ہوئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں جو فرمائے، جس کو فرمائے کہ اللہ علم و حکمت سے اس کو بھر دے، جس کو فرمائے کہ اے اللہ اسے اس کتاب کا علم دے، اسے دین کا علم دے، اس سے عذاب کو دور کر۔ ابھی اور روایتیں موجود ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر جتنا بھی کیچڑ پھینکا جاتا ہے، ان کے ایک ادنا سے خادم کی حیثیت سے جو مجھ سے ہو سکے گا وہ میں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو ان کے ساتھ والوں سے بھی ہمیں محبت ہے، اور ان کے فیض سے ولی بننے والوں سے بھی ہمیں محبت ہے۔